میں سیکٹری تربیت ہوں. تو میرا سوال یہی ہے اسی بارے میں کہ ہر ماہ ہم جب جائزہ لیتے ہیں، تربیتی جائزہ جس میں نمازوں کی ادائیگی، تلاوت قرآن کریم یا خطبہ جمعہ کے بارے میں، تو جب ہم ان سے جائزے کے لیے رپورٹ مانگتے ہیں تو ہمیں آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ آپ ہمارا یہ خدا کا اور ہمارا معاملہ ہے، آپ ہمیں کیوں بار بار تنگ کرتی ہیں. تو حضور ان ایسے لوگوں سے ہم کس طرح ان کی تربیت کریں؟ خدا کا معاملہ تو ہے، کوئی جماعت کا بھی ایک نظام ہے، تو ہم تو جماعتی نظام کے تحت تک ہمیں پتہ لگے کہ ہمارا جماعتی نظام ترقی کر رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. اس لیے ہم انفارمیشن لیتے ہیں کہ آپ لوگ باقاعدہ نمازوں میں ہیں کہ نہیں، آپ لوگ قرآن شریف کی طرف توجہ ہے کہ نہیں. اس کا تو قرآن شریف میں بھی حکم ہے، وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا، نصیحت کرتے جاؤ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہو، اور نصیحت جو کرتی ہے جماعت اس کے اوپر چلو گے تو اکائی پیدا ہوگی تمہارے اندر. اور جب تم یہ ساری باتیں کر رہے ہوگے تو تبھی ہوگا. اگر ہم کوئی کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ مردوں کو کہ نماز باجماعت ادا کرو، یا عورتوں کو کیوں کہنے کی ضرورت تھی کہ تم لوگ قرآن کریم بھی پڑھو، نمازیں بھی پڑھو، گھر کے فرائض بھی ادا کرو، حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو. اس کی تلقین کرنے کا ذکر ہے، اور یہی آنسر کو حکم ہے کہ نصیحت کرو اور کرتے چلے جاؤ. تمہیں نصیحت کرنے والا بنایا ہے کو، اس لیے ہم کرتے ہیں. باقی یہ جماعت کی اکائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے تاکہ ہمیں پتہ لگے ہم ترقی کر رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں. ہم اس کے مطابق پروگرام بناتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ ہمارا خدا کا معاملہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اتنی ہی بات تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ جو لوگ نمازیں پڑھنے نہیں آتے، عشاء کی نماز پہ نہیں آتے، فجر پہ نہیں آتے، تو میرا دل چاہتا ہے کسی کو امام مقرر کر کے جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. آپ تو بڑے رحم دل تھے. یہ بات بتاتی ہے کہ توجہ دلوانا اور یہ کہنا کہ تم لوگ نمازیں پڑھو یا یہ جماعتی کاموں میں شامل ہو یا قرآن کریم پڑھو اور اس کی تعلیم پہ عمل کرو، یہ ضروری ہے. قرآن کریم کی تعلیم بھی یہ کہتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ کہتا ہے. آپ بار بار نصیحت کروایا کرتے تھے صحابہ کو. حضرت مسیح علیہ السلام بھی بار بار اس زمانے میں ہم نے مانا ہے. اگر آپ کو تو آپ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں یہی کہتے ہیں کہ نصیحت پہ عمل کرنا چاہیے اور جماعتی تعاون کرنا چاہیے تاکہ جماعت کی مضبوطی شامل ہو. باجماعت نمازیں پڑھنے کا بھی حکم اس لیے ہے. اپنے مردوں کو کہیں نمازیں پڑھا کرو، جا کے بچوں کو کہیں نمازیں پڑھا کرو. کل کو بچے بھی بگڑ جائیں گے، وہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے ہم آزاد ہیں، ہمیں نہ دین کے معاملے میں کہو. پھر یہ بعد میں روتے ہوئے آتے ہیں کہ جی ہماری لڑکی فلاں جگہ چلی گئی، لڑکا فلاں جگہ چلا گیا، اس نے یہ برائی پیدا ہو گئی، اس نے فلاں برائی پیدا ہو گئی. تو پھر یہ بھی شکایت نہ کیا کرو. پھر ٹھیک ان کو بھی آزادی دو، بچوں کو جو مرضی کریں، چاہے وہ شراب پئیں یا جوا کھیلیں یا زنا کریں، جو مرضی کرتے رہیں. کیوں روکتے ہو؟ لیکن بات پیار سے کرنی ہے، حکمت سے کرنی ہے. لیکن بلنٹلی اگر آپ کریں گے تو پھر لوگ آپ کو گلا کاٹنے لگ جائیں گے.